محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ آج کی رات یہ وہ رات ہے جو پھر آئندہ سال جو زندہ رہے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے گا۔ ہمیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ان لوگوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو اس وقت کسی بنا پر یہ اعمال میں شریک نہیں ہے، اور ان بیماروں کو یاد کرنا چاہیے جو اس وقت اسپتالوں میں بھرتی ہے، خاص کر ہمارے عزیز مولانا حسنین قرارگی صاحب قبلہ خدا ان کو شفائے کامل اللہ فرمائے اور ان کو جلد از جلد صحت پہ کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے اور بھی جتنے بیمار مریض ہمارے علماء مراجع، خدا ان سب کو صحت کامل عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، خدا انہیں طول عمر ہدایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ بڑی گفتگو آپ سے نہیں کرنا ہے، خالی چند باتیں آپ خدمت میں پیش کرنا ہے۔ شب دعا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اس کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو راستے بیان کیے ہیں وہ راستے معتبر ترین راستے ہیں، اور اگر ہم ان راستوں کو اپنائیں تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ان راستوں میں ایک راستہ یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو دعا مانگنے سے پہلے محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو خدا بند عالم کبھی رد نہیں کرتا، اور دعا کے آخر میں بھی آل محمد کو درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدا اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو معصوم فرماتے ہیں جس دعا کے ابتدا میں اور انتہا میں ہم پر درود و سلام بھیجا جائے، خدا اس وسط اور بیچ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ خدا فرماتا ہے مجھے شرم آتی کہ میں دعا کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ قبول کروں اور درمیانی حصہ چھوڑ دوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو تو آل محمد کو درود و سلام بھیجیں، اور ویسے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اگر چاہتے تمہارے گناہوں کا بوجھ گھٹ جائے، نیکیوں میں اضافہ ہو، تو اس مہینے میں زیادہ زیادہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عام دنوں میں درود و سلام کی اہمیت ہے تو اس مبارک رات میں درود و سلام کی اور زیادہ اہمیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ درود بھی ہے اور ہمارے سارے عقائد کا مجموعہ بھی ہے۔ اس درود میں توحید بھی ہے کہ اللہم ہے، دعا ہے، نبوت ہے، علی محمدین ہے، امامت ہے، علی آل محمدین ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب پہنچے گا تو یہ قیامت بھی ہے۔
تو ہمارے سارے عقائد کا مجموعہ یہی ایک صلوات ہے جو ہمارے لیے بہترین چیز ہے، اور یہ وہ کام ہے جس میں خدا بند عالم بھی شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ صلوات بعض جگہ ملتی ہے اور بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے اگر قبر میں منکر نکیر آئے اور ہم سے سوال کرنے لگے اور ہم منکر نکیر کے سوال میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہہ دیں، ہمارے سارے سوالات کا جواب ہے۔ وہ خدا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، نبوت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، امامت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھنا، سارے عقائد کا جواب اس ایک صلوات میں پوشیدہ ہے۔ لہذا آج کی رات ہم جتنا زیادہ صلوات پڑھ سکے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ دوسری چیز جو دعا کی قبولیت کے لیے ائمہ معصومین کہ دعا مانگنے سے پہلے خدا بند عالم کی حمد و ثنا کرو۔ حمد و ثنا کرو، اس سے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بات ہم سے بیان کی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں یا دکان پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے، خیریت دریافت کرتا ہے اور آپ کی مدح و ثنا کرتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت گھر سے نکلا ہوں، پریشان ہوں، مجھے جن سے قرض لیا ہے وہ مجھے پریشان کرے، مجھے قرض ادا کرنا ہے اور میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور آپ کا بڑا شہرہ ہے، اور میں آپ سے کچھ کہتا نہیں، لیکن بہرحال میری مشکلات یہ ہے۔ آپ سچ بتائیں اگر وہ اس طرح کی آپ سے باتیں آ کے کرے تو اگر آپ کے امکان میں ہوگا تو آپ اس کو کچھ پیسے قرض کا ادا کرنے کے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور اگر اس کے برخلاف کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور بغیر کچھ کہے ہوئے آپ چیخے چلائے مجھے پیسے دو، تم نے مجھ سے قرض ادا کرو، اگر وہ یہ بات کرے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی رانگ نمبر لگ گیا ہے، کہیں اور چلے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم کو کسی سے مانگنا ہے تو پہلے اس کی حمد و ثنا کریں، معصوم ہے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو، الحمدللہ رب العالمین کرو، کوئی قرآن کی آیت پڑھو، خدا کی رحمتوں کو یاد کرو۔ اور ویسے بھی ہم نے دعائے محمدہ استعمالی جو پڑھی ہے ہم سب لوگوں نے مل کر کے، اس میں کتنی جگہ پر مولا نے خدا کی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پروردگار تو ہی وہ ہے جس نے مجھے عزت دی، تو ہی وہ ہے جس نے مجھے تقویت دی، تو ہی وہ ہے جس نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، تو ہی وہ ہے جس نے تمام گناہوں کے باوجود اپنے رحمت و کرم کو اپنے میرے ساتھ شامل حال کیا۔ پروردگار میں دنیا میں تیرے احسان کا عادی تھا، تو کیا قیامت میں تیرا احسان میرے شامل حال نہیں رہے گا؟ تو دوسری چیز یہ کہ آدمی آل محمد و درود کے بعد خدا بند عالم کی حمد و ثنا کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ آپ غور کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں دیکھیں۔ اگر ہماری اولاد یا کوئی آدمی جو ہم سے متعلق ہے وہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی اشتباہ کرتا ہے، اگر وہ خطا اشتباہ کرنے کے بعد آئے اور ہم کو پتہ اس نے غلطی کی ہے اور اپنی غلطیوں کے تعلق سے عذر پیش کرنے لگے، توجیحات پیش کرنے لگے اور اپنے کو اس خطا میں معذور سمجھنے لگے، تو بہت زیادہ اس کی باتیں قابل قبول نہیں ہوتی، اور آپ اس سے کراس کوشچن کرتے ہیں
تمہاری یہ باتیں درست نہیں. لیکن اگر وہ غلطی کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں آئے اور قبل اس کے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ خطائی کی، وہ کہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے اشتباہ ہو گئی، میں واقعی معذرت چاہتا ہوں. اگر سچ بتائیں، وہ آدمی، وہ بچہ، وہ شخص خلوص نیت کے ساتھ واقعی اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے واقعی میں معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، غلطی ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کا غصہ کم ہوگا یا نہیں؟ آپ کی ناراضگی کم ہوگی یا نہیں؟ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کا عذر پیش کرنے لگے اور اپنی خطاؤں کو صحیح ثابت کرنے لگے تو آپ کا غصہ بڑھے گا یا نہیں؟ شیطان نے جو غلطی کی، بڑی غلطی، وہ سب سے بڑی غلطی یہ کی، سجدہ نہ کرنا اس کی ایک غلطی تھی، اور سجدہ نہ کرنے کے بعد اپنے نہ سجدہ کرنے کی توجیہ پیش کی، کہا میں نے جو کام کیا وہ صحیح کیا، میں اس کام میں غلط نہیں ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ غضب الہی کا شکار ہوا، اور اس وقت سے لے کے آج تک اللہ کے رسول کی، انبیاء کی لعنت کا مستحق قرار پایا اور قیامت میں بدترین درجات میں ڈالا گیا. اس کے برخلاف جن لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں فوراً معافی مانگنی، پروردگار نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم معذرت چاہتے ہیں، خدا بند عالم نے ان لوگوں کو درجات دیے یا درجات نہیں دیے. تو آج کی رات ہم تھوڑی دیر کے لیے اکیلے بیٹھے اور خدا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں اور خدا سے یہ بات عرض کریں جو امام سجاد نے فرمائی، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں کیا عرض کریں، ملک ہماری طرف سے گناہیں لے کے آتے ہیں، عنایتیں تیری طرف سے نازل ہوتی ہیں. پروردگار اگر تو نے یہ طے کر لیا، آپ غور کریں معصوم، اگر تو نے یہ طے کیا ہے کسی نیک لوگوں کو معاف کرے گا، اچھے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دے گا، تو خدا ہم خطا کار کس کے دروازے پر جائیں؟ تیرے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، البتہ گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. نالائق اولاد باپ کے گھر واپس آتی ہے، بھاگا ہوا غلام آقا کے گھر واپس آتا ہے. پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یقیناً ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمتیں ہمارے گناہوں سے زیادہ ہیں. اور آج کی رات خدا کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں، جو جناب علی علیہ السلام نے جناب سلمان کے قبر پر لکھا تھا، مولا لکھ رہے کس کے قبر پر؟ جناب سلمان، جن کو من اہل البیت کا درجہ حاصل ہے، اس قبر پر یہ اشعار آج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ پروردگار جب کوئی کسی قریب کے گھر جاتا ہے، کسی سخی کے گھر جاتا ہے، تو اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہ کریم کے کرم کے سہارے آتا ہے، سخی کی سخاوت کے سہارے آتا ہے. اگر وہ اپنا ساز و سامان لے کے جائے تو کریم یہ کہے گا کیا میں آپ کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا؟ پروردگار تو ہر کریم سے زیادہ کریم ہے، ہر رحیم سے زیادہ رحیم ہے. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو عمل ہم تیری شان کے مطابق پیش کر سکتے ہو اور تیری شان کے
کے ساتھ ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ خالی ہے، صرف امیدیں لے کر کے آئے. تو یہ اعتراف گناہ، لیکن زبانی اعتراف گناہ نہیں، واقعاً دل کی شرمندگی. اور دل کی شرمندگی کے لیے عزیزان گرامی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. خدا زبان سے زیادہ دل کی باتیں جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے. آپ کی زبان بند رہے اور اس وقت ترجمانی زبان کے بجائے ہماری اور آپ کی بھیگی آنکھیں کرے، جو دل کی زبان بن جائے، تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور فرمائے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو، تو ان دعاؤں کے قبول کرنے کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعاؤں کو مانگتے وقت آنکھوں میں آنسو نہ. اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تمہاری آنکھ واقع نم ہو گئی، تو سمجھنا کہ اللہ نے دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیے. کوشش کرو آنکھیں نم ہو جائے، اور ایسے نم نہ ہو رہی ہو تو ذکر حسین سے نم کر لو، ذکر اہل بیت سے نم کر لو، مصائب اہل بیت سے نم کر لو. ایک قطرہ حسین کے غم میں نکلنے والا آنسو زندگی بھر کی گناہوں کو بخشش کے لیے تیار ہے. ایک اور چیز جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور معصومین نے کہا اس طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کرنا، دعائیں مغفرت کرنا. راوی کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس تھا، میں نے امام کے ایک شاگرد کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے تھا، اور اس کو دعا کا بڑا حال تھا، بہت حال تھا. آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خانہ کعبہ کا پردہ ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، نگاہیں آسمان کی طرف تھی، اور دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگتا چلا جا رہا تھا. میں اس کے حال کو دیکھ کے رش کر رہا تھا کہ کیسا اس کو حال ملا ہے، کیسے اس کو توفیق ملی ہے کہ آج اس طرح کی دعائیں مانگ رہا ہے. تو میرا دل لگ گیا اور میرے کان لگا کہ اس کی دعائیں سننے لگا. میں دعائیں سنتا جاتا تھا. میں نے غور کیا جتنی دیر تک وہ دعا مانگتا رہا، اس نے ایک دعا بھی اپنے حق میں نہیں مانگی، ایک دعا اپنے حق میں نہیں مانگی. میں نے اس سے عرض کی کہ بھائی یہ موقع، یہ محل، یہ حالت سب کے لیے پیدا نہیں ہوتی. آپ بھی جانتے ہیں دعا کی حالت ہمیشہ پیدا، کبھی کبھی ایسے حالت ہوتا ہے کہ دل امڑ آتا ہے، انسان دل کی گہرائیوں سے خدا سے دعا مانگنے لگتا ہے. وہ بھی خانہ کعبہ میں آپ کتنے لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، سب میں ہمیشہ حال پیدا نہیں ہوتا. کیا تمہیں ایسا حال پیدا ہوا مقدس جگہ پر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے دعا مانگ رہے ہو، رو رہے ہو، گڑگڑا رہے ہو، تم نے ایک دعا اپنے حق میں نہیں مانگی؟ کہ میں نے اس لیے دعا نہیں مانگی کہ میں نے اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ جا کر کوئی بندہ مومن اپنے دوسرے برادر مومن کے لیے دعا مانگتا ہے تو خدا بادیالم دو فرشتوں کو معین کرتا ہے. وہ فرشتے جا کے کہتے خدا کہ عرض کرنے پر پروردگار جو یہ دعا اپنے برادر مومن حق میں مانگ رہا ہے، پروردگار وہی دعا دگنا کر کے ڈبل کر کے اس کے حق میں قبول فرما. کہنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے حق میں دعا مانگوں تو میری دعا قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے اگر فرشتے میرے حق میں دعا مانگیں گے تو فرشتوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی. عزیزو، اگر ایک برادر مومن کے لیے کوئی دوسرا برادر مومن دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، تو کیا اس وقت امام سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مومن ہے؟ امام کا کتنا ہماری گردن پر ہے. رسول خدا کے فرزند ہیں ایک، علی مرسا کے دلبند ہے ایک، جناب زہرا کے نور نظر ہے ایک. ان تمام لوگوں کی امیدیں امام زمانہ سے وابستہ الگ ہے. آج ان کی بنا پر ہماری زندگی ہے، ان کی بنا پر ہماری سانس آ رہی ہے،
ان کی بنا پر ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، ان کی بنا پر آج شب قدر کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی بنا پر گناہیں بخشی جائیں گی۔ تو کتنا حق ہے امام میں وقت کا ہماری گردن پر۔ اگر ایک برادر مومن کے حق میں دعا مانگنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو امام سے بڑھ کے کوئی مومن ہے؟ اور اس وقت امام سے بڑھ کے بھی کوئی غریب الوطن ہے؟ 1200 برس ہو رہے ہیں کہ بستیوں میں رہتے نہیں ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ کیا غیبت ایک تکلیف نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا ان حالات میں جب عزاداران امام حسین پریشان ہیں، جب چھوٹے سا باپ اپنے بیٹے کی بیماری سے پریشان ہو جاتا ہے تو جس کا دل اتنا وسیع ہے اور اتنا مہربان ہے کہ جو اپنے شیعوں کے بخار سے خود حرارت محسوس کرتے ہیں، ان کے درد سے خود درد محسوس کرتے ہیں، تو آج ان کے دل میں کتنا درد ہوگا، آج وہ کتنا درد مند ہوں گے۔ کیا اس درد کی کوئی انتہا ہے؟ کیا اس غربت کی کوئی حد ہے؟ کب تک غیبت میں بیٹھے ہوئے اپنے شیعوں کا قتل عام دیکھتے رہے، اپنے اجداد کے حرم پر اس طرح کی پابندیاں دیکھتے رہے؟ آج آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آج آپ مسجدوں میں کیوں نہیں ہیں، باڑوں میں کیوں نہیں ہیں، محفلوں میں کیوں نہیں ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے اور ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمیں اپنی مسجدوں کے سونے ہونے کا احساس ہے، کیا امام وقت کو امام حسین کے حرم کے سونے ہونے کا احساس نہیں ہے؟ مولا علی کے حرم کے سونے ہونے کا احساس نہیں ہوگا؟ جہاں پر تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، حرم میں مجمع بھرا رہتا تھا، آج اس حرم میں لوگ دور دور بیٹھے ہو، تو کیا یہ تنہائی میرے مولا کو تکلیف نہیں پہنچاتی؟ کتنی تکلیفیں ہوں گی میرے مولا، خاص کر اس دور میں جب سب کو آدمی پوچھے اور نہ پوچھے تو اپنے امام وقت دوستو، واقعی مظلوم ترین ذات ہمارے امام کی ذات ہے، غریب، وطن سے دور، جس کی زندگی میں اس کی میراث تقسیم کر دی گئی، جو ظالموں کے شر سے خدا کی اجازت سے جگہ بدلتے رہتے، جس کو لوگوں نے بھلا دیا، جس کو لوگوں نے اپنی بز سے نکال دیا۔ آج واقعی کیا درد ہے یا درد نہیں ہے؟ آج ہمارا کوئی عزیز چند دنوں کے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ زہرا کا لال اتنے دن سے نظر سے اوجھل ہے، ہم آج سب کو پکارتے ہیں، لیکن کبھی ان کی بھی کمی ہم نے محسوس کی؟ ہم ابھی قرآن کھول کے پڑھیں گے، سر پر رکھیں گے، لیکن کبھی ایسا بھی احساس ہوا کہ کیا ایسا بھی ہوتا کہ قرآن ناطق اپنے سر پر قرآن سامد کو رکھے ہوں اور ہم ان کے ساتھ بے کا یا اللہ و بے محمدین کہہ رہے ہیں؟ ہم امام رؤوف رکھتے ہیں۔ آج سب سے بہتر دعا ہمارے لیے اپنے امام کے لیے دعا کرنا ہے، ان کی سلامتی کی، ان کی صحت کی،
ان کے طول عمر کی، ان کے ظہور کی راہ میں جو رکاوٹیں ان کے دور ہونے کی. ہم دعا کریں تو صحیح، کم از کم اتنا تو ہو کہ آج کی رات ہم ان لوگوں میں شمار نہ کیے جائیں جن لوگوں نے اپنے امام کو بھلا دیا. ایسا تو نہ ہو. ہم ان لوگوں کو یاد کریں اور اپنے امام کو یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. عزیزان گرامی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور ایسی چیزیں ہیں بہت زیادہ میں آپ کو بیان کر سکوں، لیکن امام کو یاد کریں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آئے ان کی بارگاہ میں چلیں اور ان سے عرض کریں، یبن زہرا، یبن حسین، ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے اور کوتاہی کے کچھ نہیں. ہم نے اپنے اعمال سے آپ کو رلایا ہے، ہم نے اپنے کردار سے آپ کے دل کو دکھایا ہے، ہم نے اپنے اختلاف سے آپ کو آنسو رلایا ہے. ہم جب اپنے روزمرہ کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں ملتا اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہو یہ آپ کی خوشنودی کا سبب. ہم واقعی شرمندہ ہیں. یہ اپنا یا آسان ہے سب. ہم نے بقول آیت اللہ وحید خراسانی یا صاحب زمان، ہم آپ کی بارگاہ کے سک کے برابر بھی نہیں، کتے کے برابر بھی نہیں. کیوں وہ جملہ فرماتے تھے، اگر کسی دروازے پر کچھ کتا بیٹھا ہو، آپ اس کو پتھر مارے، ڈھیلا مارے، پھر بھی واپس اپنے مالک کے گھر آتا ہے. پتھر کھانے کے بعد گھر چھوڑ کے نہیں جاتا. یا صاحب زمان، کہ ہم ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کی راہ میں گالیاں سنی ہو، تنقیدیں سنی ہو، برائیاں سنی ہو، پھر بھی آپ کے در سے وابستہ رہے. فرماتے مولا سچی بات تو یہ ہے، ہم نے جہاں بھی آپ کا نام لیا اپنی عزت کی خاطر، اپنے احترام کی خاطر، ہم نے اپنے نام کو بڑھانے کی خاطر آپ کا نام لیا، اپنی عزت کی خاطر آپ کا نام لیا. ہم نے آپ کی راہ میں تماچے نہیں کھائے، ہم نے آپ کی راہ میں گالیاں نہیں سنی. ہم اب تک آپ کو اپنے لیے استعمال کرتے رہے. مولا جو بھی ہے یہ ریاکاری ہے تو ریاکاری، جو بھی ہے جو ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے، جو ہے وہ یہی ہے. جو ظرف آلودہ ہوتا ہے نا اس سے آلودہ ہی چیز نکلتی ہے، صاف چیز نہیں نکلتی. ہمارے آلودہ ظرف یہی جو لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، قبول کر لیں تو آپ کے عنایت، آپ کا کرم، رد کر دیں تو بھی آپ کی بزرگی کیونکہ آپ کے لائق نہیں. لیکن یہ ہم صاحب ہے، آپ بتا دیں آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی امام نہیں،
ہم آپ کے دروازے پر نہ آئے تو کس کے دروازے پر؟ آپ کو نہ پکارے تو کس کو پکارے؟ آپ ہمارے باپ سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ رحم دل، بہت بڑا دل رکھنے والے، یہ صاحب زبان جو آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور جو آپ کے اجداد کے اندر سیرت دیکھی ہے، اس سیرت میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب خود کا پیاسا لشکر امام حسین کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو گرچہ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن امام حسین نے اپنے اصحاب سے ان کو پہلے پانی پلا دیا، سپاہیوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ اس روایت میں فقرہ ملتا ہے، ایک شخص جو دشمنوں میں تھا وہ اتنا زیادہ پیاسا تھا، اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ پانی کا مشق کی مشق کھولتا تھا تو یہ پانی بہہ جاتا تھا، یہ پی نہیں پاتا، اتنا بدحواس تھا، اسے پانی پیا نہیں جا رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی اس بدحواسی کو دیکھا، کسی سے کچھ نہیں کہا، خود اٹھ کے آئے، اپنے ہاتھوں مشکیزہ دیے، پہلے اسے جملہ کہا، مولا کے احساس ہوا یہ اس مدینے کے عربی نہیں سمجھتا تو اس کو اس کے لہجے میں سمجھایا، اس کا کہا بھائی تو بیٹھ جا، میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں مشکیزہ لیا اور اس کو پانی پلایا۔ میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا کہ یہ صاحب زبان سب اچھے نہیں ہیں اور یقیناً اچھے نہیں ہیں، لیکن تم نے آپ کی لگام میں فرض پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہم نے آپ کے بچوں کے دل نہیں دکھائے، ہم نے آپ کے خیمے کے کنارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے دل نہیں دکھائے۔ ہم اچھے نہیں ہیں لیکن ہم آپ کی دشمن کی صفوں میں نہیں ہیں۔ صاحب زبان یا مولا، آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے اجداد کا واسطہ دیتے، خاص کر جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پتلیوں کا، علی علیہ السلام کے شگافتہ سر کا، امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا، حسین کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کا، زین العابدین کے ان ہاتھوں پاؤں کا واسطہ جس پر زنجیر کے گہرے گہرے نشانات تھے، عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ، مولا آپ کی شرح ہے، آپ چاہے قبول کر لیں تو آپ کا کرم ہے، لیکن اگر آپ رد کریں تو اتنے بتا دیں تو غلام کس کے دروازے پر جائے، یہ آزادار کس کے دروازے پر جائے؟ نہیں کوئی دروازے، ہم آپ کے دروازے پر آئے اور آپ نے اپنے دروازوں سے بھکاریوں کو واپس نہیں کیا، نظر کرم کرے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے بعض دعاؤں میں کہ جو شخص امام حسین کے مصائب پڑھنے کے بعد رونے کے بعد میرے لیے دعا کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم نے سنا اور آپ کے اجداد نے یہ بھی فرمایا اگر تم تک میری کوئی حدیث پہنچے اور تم اس حدیث کی بنا پر عمل کرو تو اگر ہم نے نہیں بھی کہا ہے تب بھی ہم وہ ثواب تم کو دیں گے۔ بھلا یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے جد کے مسائل پڑھنے کے بعد میرے لیے دعا کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مولا
یہ کس وقت ہوئی مطلب آپ ہی کی زبانی آپ کے جد کے بسائب کی چلتے میں پہنچتا اور جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سب سے درخواست ہو جائے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے پھر دعا اپنے امام کے حق میں کر دیں تاکہ امام کی دعائیں آپ کے شامل جو منظر کشی امام زمانہ نے اپنے جد امجد کی ہے وہ زیارت نہیہ میں بیان کی گئی ہے بس چند فقرے آپ کی خدمت درج کروں گا مصائب امام حسین ان کے فرزند کی زبانی بیان کرنا ہے ایک ایک چیز پر سلام بھیجا ہے ایک ایک چیز کہتے ہیں سلام ہو السلام السلام علی الخد الطریب سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑے وہ رخسار جس کا زہرا بوسہ لیتی تھی جس کو رسول اللہ چومتے تھے آج وہ رخسار حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا خد الطریب اس پر کربلا کی جلتی جلتی ریت کوئی زخموں سے ریت جھاڑنے والا نہ تھا جنت سے آئی ہوئی ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ان کا حسین کس بے دردی سے قتل کیا جا رہا جناب زہرا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین کے قتل کے وقت سرانے موجود تھی دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے ہوئے تھے کہتے تھے ولدی ولدی میرے لال میرے لال میرے لال جس زہرا نے اپنے امام حسین کی سالت میں دیکھو زہرا کے دل میں کیا تھا السلام علی الخد الطریب سلام ان رخساروں پر جو کربلا کی جلتی زمین پر پڑے ہیں فرماتے السلام علی الشیب القضیب سلام اس داڑھی پر جو خزا کی ہے کس کا خون لگا تھا اصغر کا خون تھا امام حسین کے سینے کا خون تھا جب ایک شقی نے امام حسین کے سینے پر وار کیا تو تیر آگے سے نہیں نکل سکا امام حسین نے تیر پیچھے سے نکالا جو خون کا فوارہ جاری ہوا امام حسین نے وہ خون دے کے اپنے چہرے پر بنا ہوتا میں اسی طرح اپنے لالا سے ملاقات کی اس کے بعد ایک جملہ ہے جو کربلا کے رابط میں کے حسین خون میں تر بتر تھی چہرے پر خون لگا ہوا تھا ریچھ مبارک خون سے تر تھی اس کے بعد کہتا ہے کہ بخدا میں نے اب تک کسی زخمی کی طرح حسین نہیں دیکھا جتنا حسین نظر آ رہے عزیز جب دشمنوں کی نظر حسین کا حسن یہ تھا تو جو ماں جنت سے آئی ہوگی اس کا حسن کتنا رہا ہوگا فرماتے سلام اس داڑھی پر جو اپنے خون سے رنگین کی گئی اس کے فرماتے سلام اور ہوٹوں پر جن پر چھڑیاں ماری گئی یہ دو چیزیں تو وہ تھی جب حسین زندہ تھے تو حسین کا رخسار زمین پر تھا حسین کی داڑھی پر خون اس وقت لگا جب حسین زندہ تھے لیکن حسین کے لبوں میں اس پر چھڑی ماری گئی جب حسین کا سر قلم ہو چکا راوی کہتا ہے کہ بھائی یزید کے دربار میں موجود تھا حسین کا سر سامنے رکھا ہوا تھا میں دیکھتا اس کے ہاتھ میں چھڑی لگی ہوئی تھی اور دھیرے دھیرے حسین کے وہ اپنے چھڑی سے امام حسین کے لبوں کو مارتا جاتا تھا زردار حسین کے لبوں نے جس کا بوسہ رسول اللہ نے دیا اس چھڑی پہ اس چھڑی پر چھڑی ماری جائے کہتے جو لوگ وہاں موجود تھے تو آپ کے کہنے کہ یزید ان لبوں پر سے چھڑی ہٹا لے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ ان لبوں کا بوسہ لیتے زاداروں جب دوسروں کے دل پر یہ اثر تھا جو منظر برداشت ہے کہ تو جو زینب وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی جو بھائی وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا جو بیٹا وہاں کھڑا ہوا اس کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب حسین کے لبوں پر چھڑی ماری جا رہی ہوگی جب دیکھ آواز آئی اے رسول اللہ آپ کو دیکھا یہی وجہ کہ جناب زینب جنت پر سیاہ پڑھا کربلا کے میدان میں
جب حسین کے ٹکڑے ٹکڑے لاتے دیکھا تو زینب حسین دادا آپ کی نماز جنازہ تو آسمان کے فرشتوں نے پڑھائی، لیکن آپ کا یہ حسین کربلا کے میدان میں خون میں ڈوبا ہوا پڑا ہوا ہے، اور اس کے ایک ایک عضو کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ آزادارو آزادارو آزادارو، کون ہے اس کو یاد کرے؟ یہ حسین کے مسائل پر ایک جملہ بیان کر کے جو امام زمانہ نے پڑھا ہے، اور امام زمانہ آ کے کہیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا پامال کیا کہ میں جملہ سنے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام وقت کے ظہور کے لیے دعا کرے، فرما دعا کرے کہ ایک مصاب سید الشہداء امام زمانہ کی زبانی سننے کو مل جائے۔ اجل ولی کل فرج الہی، اجل ولی کل فرج، اجل ولی کل فرج، اجل ولی کل فرج۔ دعا کرے کہ امام زمانہ کے ساتھ یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو، نماز عید ان کے ساتھ پڑھنے کی نصیب ہو، امام کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق۔ مجلس امام حسین، ایک مجلس سے امام حسین امام زمانہ کی زبانی سننے کی ہم سب کو سعادت نصیب ہو۔ فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا پاما، یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن آپ غور کریں، زینب کے دل سے پوچھے، سید سجاد کے دل سے عزاداروں، آپ نے بھی ہائی ویز کا سفر کیا ہوگا، ان سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں کبھی جانور مر جاتے ہیں، ان کی لاش نہیں اٹھائی جاتی، لیکن جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو کوئی بھی آدمی کتنی تیز گاڑی چلا رہا ہو، وہ جانور کی لاش پر سے گاڑی نہیں چلاتا، وہ کنارے سے گاڑی لے کر کے جاتا ہے تاکہ سڑک پر پڑی ہوئی لاش پر گاڑی نہ چلنے پائے۔